بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم طول، توسط اور قصر کی عقلی صورتیں کتنی بنتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، مد کی جو 3 قسمیں تھی، طول ہے، توسط ہے اور قصر ہے، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ ہم نے گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل سے سمجھ لی ہے۔ اب یہاں پر جو عقلی صورتیں بنیں گی نا اس کی وہ بتا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلی صورت جو حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے، جب حرف موقوف مفتوح سے قبل جب حرف مدہ یا حرف لین ہو، مثال کے طور پہ عالمین، لا غیر، تو 3 وجہ وقف میں ہوں گی: طول مال اسکان، توسط مال اسکان، قصر مال اسکان۔ سب سے پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ کیا ہے کہ حرف موقوف ہو۔ حرف موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وقف کیا جائے، اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ مفتوح، یعنی وہ حرف جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر فتح ہو۔ حرف ہے، موقوف ہے، مفتوح ہے، اور اس سے پہلے ایک صورت یہ ذکر کیا کہ حرف مدہ ہو، اور دوسری صورت یہ ذکر کیا کہ حرف لین ہو۔ اب حرف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مدہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ساری کی ساری وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ مثال دیکھیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے کہ یہ دیکھیں نا، عالمین، یہ نون کے اوپر فتح ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں ذرا، یا ساکن ما قبل مکسور ہے، تو نون اس کے اوپر جب آپ وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا حرف موقوف عالمین، اور اس کے اوپر فتح بھی ہے، اور اس سے پہلے حرف مدہ بھی ہے، کیونکہ یا مدہ تب ہوتی ہے جب یا ساکن اس سے پہلے مکسور ہو۔ تو اب اس میں کتنی احتمال ہے؟ اس میں کل 3 صورتیں ہیں جو کہ ذکر کی ہیں۔ فرمانے ہیں کہ 3 وجہ وقف میں ہوں گی۔ 3 وجہ کون سی ہیں؟ ایک ہے طول مال اسکان، دوسری ہے توسط مال اسکان، اور تیسری ہے قصر مال اسکان۔ طول کی مقدار آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق کے اندر، توسط کی مقدار آپ پڑھ چکے ہیں، اور قصر کی مقدار بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، طول مال اسکان آپ کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو نون ہے اس کو آپ ساکن کریں، اور اس کو ساکن کرنے کے ساتھ آپ یہ جو وقف ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں، اور جو مد کی مقدار ہے وہ اس میں طوالت ہونی چاہیے۔ جیسے عالمین، ایک قول کے مطابق 3 الف اور ایک قول کے مطابق 5 الف۔ اور توسط مال اسکان میں یہ ہوگا کہ مد تو ہوگا لیکن وہ طول جتنا لمبا نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا ادنا درجے کا ہوگا، اور قصر سے وہ زیادہ ہوگا۔ اب توسط میں کیسے ہوگا؟ عالمین، تو کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 3۔ اور قصر مال اسکان، قصر آپ کو معلوم ہے کہ قصر یعنی 1 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور مال اسکان یعنی نون کو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے عالمین، بس، زیادہ اس کو آپ لمبا نہیں کریں گے۔ یہ ہوگی جبکہ مثال لگی حرف مدہ کی۔ اب آگے چلے حرف لین ہو، جیسے لا غیر۔ اب لین کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب واو یا ساکن ہو اور اس سے ماقبل مفتوح ہو تو اس کو لین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ حرف موقوف ہے۔ اب یہ جو ذات ہے نا، اس کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے، اور حرف موقوف ہے، اور ذات کو ذات نہیں، سوری، راہ۔ اب یہ جو راہ ہے یہ راہ موقوف ہے، اس کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے، اور راہ پر فتح بھی ہے، تو یہ موقوف مفتوح ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے حرف لین آ چکا ہے، تو جب اس سے پہلے حرف لین ہے تو آپ اس میں بھی یہ تینوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو لمبا کر کے را کو ساکن کریں، طول کے ساتھ اس مد کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ درمیانے درجے کا مد کر کے آپ اس کو ساکن کر کے پڑھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس میں بالکل صرف 1 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں اور آپ یہاں پر وقف کریں۔ تو یہ بتایا کہ 3 وجہ ہوں گی وقف میں: طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور قصر مال اسکان۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے فرمانے ہیں کہ اگر حرف موقوف مکسور ہے تو وجہ عقلی 6 بنتی ہیں، 6 نکلتے ہیں۔ 4 جائز ہیں۔ وہ 4 جائز کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک ہے طول، توسط، اور تیسری ہے قصر، اور چوتھی ہے قصر مع روم، اور 5ویں ہے طول اور توسط مع روم۔ یہ 5ویں ہوگی طول مع روم، اور 6ٹھی ہوگی توسط مع روم۔ تو اس میں جو پہلی 4 ہیں یہ جائز ہوگی، اور یہ جو ہے نا طول اور توسط مع روم یہ غیر جائز ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلی تو اس میں یہ نا کہ حرف موقوف ہو، یعنی اس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کسرہ بھی ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے یا اولی الالباب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو با ہے اس با کے اوپر آپ نے وقف کیا تو یہ حرف موقوف ہے اور اس کے اوپر کسرہ بھی ہے۔ تو اب اس میں عقلی طور پر کل 6 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ان 6 صورتوں میں سے 3 صورتیں تو آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں، 3 صورتیں مزید ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ روم کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، روم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر جو وقف بر روم ہوتا ہے اس میں باقاعدہ اس کو ساکن نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ جو حرکت ہے اس کا صرف تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے، تو حرف جو ہے وہ ساکن نہیں رہتا بلکہ متحرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو وقف بر روم ہے اس کا جو حکم ہے اس کا حکم ساکن کا نہیں بلکہ اس کا حکم متحرک کا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھے کہ پہلی 4 صورتیں جائز وہ کون سی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے طول مال اسکان، جو کہ ہم نے یہاں پہ پہلے پڑھ لیا ہے،
اور اسی طریقے سے توسط مال اسکان یہ بھی جائز ہے. تیسری ہے کسر مال اسکان یہ بھی جائز ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بھی اوپر اس دو مثالوں کے اندر تفصیل سے بتا دیا. اور آگے یہ ہے کہ کسر مار روم کریں, یعنی ایک الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں اور ساتھ ساتھ آپ حرکت کا تہائی حصہ پڑھیں, تو یہ بھی جائز ہے. یہ کل 4 صورتیں تو ہوں گی اس کے اندر جائز, 2 صورتیں البتہ اس کے اندر ناجائز ہوں گی. اس میں سے ایک ہے طول مار روم اور دوسری ہے توسط مار روم. اب ہم نے یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ طول مار روم اور توسط مار روم ناجائز کیوں ہے. وہ یہاں پہ خود ہی وجہ بتائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ مد کے واسطے جب حرف مد کے بعد سکون چاہیے, اور روم کی حالت میں تو سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف متحرک ہو جاتا ہے, تو حرف متحرک ہونے کی وجہ سے تو نہ تو یہاں پر آپ لمبا وہ مد کر سکتے ہیں روم کے ساتھ, اور نہ ہی آپ یہاں پہ درمیانے درجے کا مد کر سکتے ہیں روم کے ساتھ. تو یہ وجہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد آخری صورت دیکھیں, فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف مضموم ہے جیسا کہ نستعین. اب یہاں پہ دیکھیں نستعین نون اس کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے, تو یہ حرف ایسا ہے جو کہ موقوف ہے اور اس کے اوپر ضمہ بھی ہے. اب اس میں جو ضربی عقلی وجہ ہیں وہ 9 صورتیں ہیں, مطلب یہ کہ 9 احتمالات اس میں عقلی طور پر بن سکتے ہیں. وہ 9 احتمالات کون سے ہیں وہ یہاں پر میں نے لکھے ہیں. ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ طول مال اسکان ہو, یعنی آپ نون کو ساکن کریں اور ساتھ ساتھ مد میں آپ طوالت اختیار کریں, جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا تھا عالمین کے اندر. اور دوسری صورت اس کے اندر کیا ہے, توسط مال اسکان ہو, یعنی درمیانے درجے کا آپ مد کریں اور ساتھ ساتھ آپ نون کو ساکن کر کے پڑھیں, یہ بھی جائز ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہے, کسر مال اسکان ہو, یعنی ایک الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں اور نون کو ساکن کر کے پڑھیں, یہ بھی جائز ہے. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے, طول مال اشمام ہو. یہ اگلا مسئلہ دیکھیں, اشمام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, اشمام کہتے ہیں بو دینا, یعنی جب آپ ضمہ کی ادائیگی کر رہے ہوں, آپ نے وہاں پہ وقف کیا ہے, تو آپ ہونٹوں کو گول کر کے ایک تھوڑی سی اس کی خوشبو سی آنی چاہیے. باقاعدہ طور پر ضمہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی بو آنی چاہیے, اس کو کہا جاتا ہے اشمام. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ مد کر کے پڑھیں اور مد کے اندر طوالت ہو, اور ساتھ ساتھ جو نون ہے اس نون کے اوپر ہلکی سی جو ضمہ ہے اس کا ایک تھوڑی سی خوشبو دے کر پڑھا جائے, اس کو کہا جائے گا طول مال اشمام. نستعین, نو بھی نہیں پڑھنا باقاعدہ, اور اس کو نستعین نون کو ساکن بھی نہیں پڑھنا, بس تھوڑی سی اس میں بو دے کر پڑھیں. تو یہ تو ہو گیا, طول ہو گیا مال اشمام. اور 5ویں صورت ہے توسط مال اشمام. یہ بھی اسی طریقے سے, بس اس میں اشمام میں آپ کو بتا چکا ہوں. توسط یہ ہے کہ جو مد ہے وہ آپ نے طول سے کم درجے کا کرنا ہے. 6 نمبر پہ دیکھیں کسر مال اشمام. اشمام میں نے آپ کو بتا دی ہے, خوشبو دے کے پڑھنا, ضمہ کی خوشبو آئے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو مد کی مقدار ہے وہ کسر ہو, یعنی توسط سے بھی کم ہو اور طول سے بھی کم ہو. یہ تو ہوگی 6 صورتیں. اب 7ویں صورت کیا ہے, کسر مار روم. روم بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یعنی روم میں یہ ہوتا ہے کہ حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا ہوتا ہے. وہ جیسے میں نے اسے پہلے یا اولل البابی کے اندر آپ کو بتایا تھا, بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کرنا جائز اور درست ہے. لیکن طول مار روم یہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے, جو کہ 8ویں صورت بنتی ہے. اور اسی طریقے سے توسط مار روم کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے, جو کہ 9ویں صورت بنتی ہے. وجہ میں نے آپ کو ادھر اوپر بتا دی تھی, جیسا کہ یہاں پہ بھی حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ مد کے واسطے حرف مد کے بعد ساکن ہونا چاہیے, اور جب آپ روم پڑھیں گے تو روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا, حرف متحرک ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے یہاں پہ طول مار روم کرنا اور اسی طریقے سے توسط مار روم کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اب ذرا عبارت دیکھیں, فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف مضموم ہے جیسا کہ نستعین ہو, تو ضربی عقلی وجہ بنتی ہے, وہ 9 بنتی ہیں. وہ 9 وجہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے. طول مال اسکان, توسط مال اسکان, کسر مال اسکان 3 ہوگی. طول مال اشمام, توسط مال اشمام, کسر مال اشمام 6 ہوگی. کسر مار روم یہ 7ویں صورت, یہ 7 وجہ جائز اور درست ہیں. اور طول و توسط مار روم غیر جائز ہیں, جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے. پہلے کہاں پہ معلوم ہوا ہے, وہ یہاں پہ جو جیسا کہ ذکر کیا گیا, اس لیے کہ لے کر یہاں تک.